السلام علیکم سجنت متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت متروں، شیر بکری سے ڈر گیا۔ آپ بھی کہیں گے میں نے کیا ٹائٹل بنا دیا، شیر بکری سے ڈر گیا۔ جی ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ شیر بکری سے ڈر گیا، کیسے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکومت نے فی الحال 5 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دے دیے ہیں۔ 5 ارب کیوں؟ مانگے تو 20 ارب روپے کے، تو 5 ہی کیوں؟ اس کی تفصیلات بھی رکھتا ہوں۔ نون لیگ کا انوکھا اعتراض، یہ انوکھا اعتراض ہے کیا؟ اور آرٹیکل 222 کا استعمال کب اور کس کس پر ہو سکتا ہے، یہ آئینی معاملہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ انتخابات واقعی 2 صوبوں میں ہوں گے یا ملک بھر میں ہوں گے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے مختصراً آپ کو بتایا تھا کہ حکومتی اتحاد کے سربراہ کیوں ہلچل ان میں ہے اور آرمی چیف نے ان کو کیا کہہ دیا۔ اب آگے 2 قدم بڑھ کر کے اس کے آگے کیا ہوا وہ بھی میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب بات اس طرف چلی گئی ہے کہ انتخابات ایک دن ہی ہو جائیں تو کیا حرج ہے، پیسوں کی بچت بھی ہو جائے گی اور کسی کو اعتراض بھی نہیں رہے گا۔ لیکن پھر سوال اہم یہاں یہ اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو اب انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں، اور صدر مملکت نے پنجاب کے لیے تو باقاعدہ 30 جو ہے وہ اپریل کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا کہ اب اس میں پنجاب میں انتخابات ہوں گے، اور گورنر بھی آج کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے جب آپ یہ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں اس وقت گورنر خیبر پختونخوا بھی نئی اپنے صوبے کے جو ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر چکے ہوں۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح پھر ایک جاتے ہیں کہ ایک دن میں ہوں، کیسے ہوں، یہ بات تو میں نے 2-3 دن پہلے بھی آپ کو بتائی تھی۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے ذہنی طور پر وہ تیار ہو گئے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور ایک دن میں ہی انتخابات کروا لیے جائیں، کیونکہ ان کو جو پیغامات ملے ہیں وہ بھی، اور جو ایجنسیوں نے ان کو رپورٹس دی ہیں کہ اگر یہ بر وقت انتخابات سے پہلے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو کاپ جو اس میں پی ٹی آئی کے جو ہیں امیدوار وہ 70 سے 75 نشستیں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی جیت سکتے ہیں، اور بعد میں ہونے والے انتخابات میں پھر یقیناً پی ڈی ایم کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ انتخابات ایک دن ہی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت کی طرف سے بھی بچت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پیسوں کو بچا لیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو ہے وہ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کی مرضی منشا کے مطابق ہوگا، جو فیصلے کی اصل روح ہے اس کے مطابق، کیونکہ اور اس میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی 5 ارب روپے فی الحال وفاقی حکومت نے ہمیں دیے ہیں، جبکہ 20 ارب روپے کی مزید ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم پھر ایک خط وفاقی حکومت کو لکھ رہے ہیں کہ ہمیں مزید اتنے پیسوں کی ضرورت ہے انتخابات 2 صوبوں میں کروانے کے لیے۔ اب اس سارے معاملات میں اسحاق ڈار نے بھی کل صاف صاف کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کتوں سے پیسے دیں، بچت ہونی چاہیے، بچت کی جانی۔ اب معاملہ بچت کی طرف چلا گیا، ایمرجنسی جو ہے مالی ایمرجنسی، کل اس کی تردید تو کر دی اسحاق ڈار نے کہ ایسا کوئی معاملہ جو ہے زیر غور نہیں ہے، لیکن یہ سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیارات حاصل ہیں، اگر وہ حکومت کو پیسے مانگیں، اگر وہ وزارت داخلہ کو کہے کہ فورسز بھیجیں، اور اگر وہ جس ادارے کو بھی کہہ دیں کہ آپ سے یہ چیزیں چاہیے ہیں، یہ معاملات آپ کے ذمے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اگر وہ الیکشن کمیشن کی بات نہیں مانتے تو پھر آرٹیکل 220 کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر حکومت پیسے نہیں دیتی تو پھر حکومت کے خلاف 220 کا جو ہے آرٹیکل وہ استعمال ہوگا۔ اگر کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کرتا، اگر کوئی عملہ فراہم نہیں کرتا الیکشن کمیشن کی درخواست پر،
تو اس کے خلاف بھی 220 آرٹیکل جو ہے اس کا استعمال ہوگا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا سکتی ہیں. اور پھر معاملہ، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ معاملات کے انتظامات کو دیکھنا ہے، اور جب اگر سپریم کورٹ میں بات پھر چلی گئی کہ جناب فلاں ہمیں پیسے نہیں دیتا، فلاں ہمیں یہ نہیں دیتا، تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور پھر اس میں 220 بھی لگتا ہے، آرٹیکل جو ہے وہ بھی لگتا ہے، اور اس میں پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک بار چیف جسٹس نے کہا تھا کہ لیٹر لکھ دیں اور یوسف رضا گیلانی کو، لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا تھا باہر، تو ان کی جو ہے چھٹی ہو گئی تھی، ان کی جگہ پہ راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے. اب یہ بھی خوف ہے شہباز شریف کو کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ عدالت ہی ہمیں فارغ کر دے. اور اب یہ بھی خوف ہے کہ اب دو سیاسی جماعتیں جو پہلے میں نے جمعیت اہل حدیث اور اب میں نے ANP کا بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ بھی علیحدہ ہو گئی ہے، اور MKM اور دوسری پارٹیاں باپ یہ وہ تو ویسے ہی آسرا بھال رہی ہیں، آسرا دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے، اشارے دی منتظر ہے نا جی. اب عدم اعتماد اگر ہو جاتا ہے، اگر صدر کہہ دیتا ہے اعتماد کا ووٹ لیں، تب تو پھر بھی پلے کچھ نہیں. تو پھر اس ساری ذلت کا سے بہتر نہیں ہے کہ اسمبلیاں جو ڈیزالو کریں، ایک وقت میں الیکشن کروائیں. اب یہ معاملات جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، یا جو ہے وہ شہباز شریف. اور میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ شیر بکری سے ڈر گیا کیسے، وہ میں آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے ایک اہم اعتراض اٹھایا تھا اور الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی تھی کہ ہم کیونکہ شیر کے نشان پر انتخابات لڑتے ہیں اور شیر کی مماثلت رکھتی ہے بکری. اور سن لو جی، انوکھی دلیل اور انوکھا اعتراض. اب شیر کو بکری بنا دیا، بکری کو شیر بنا دیا کہ شیر جو ہے وہ مماثلت رکھتا ہے بکری سے. اب بکری سے ہی نہیں، گائے سے بھی رکھتا ہے، ہرن سے بھی رکھتا ہے، اور ریچھ سے بھی رکھتا ہے. لہٰذا مسلم لیگ نون نے یہ اعتراض کیا کہ یہ 4 جو انتخابی نشان ہیں، بکری، گائے، ریچھ اور ہرن، ان 4 کو الیکشن کمیشن انتخابی نشان کی فہرست خارج کر دے، کیونکہ یہ شیر سے مماثلت رکھتے ہیں. اور جب شیر سے مماثلت رکھتے ہیں تو بیلٹ پیپر پر ان کے ہوتے ہوئے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں شیر کون سا ہے. عجیب اعتراض نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ اب تک جب سے یہ حکومت آئی ہے، کسی ایک معاملے میں بھی حکومت کی طرف سے آئی گئی درخواست ریجیکٹ نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن کی طرف سے نون لیگ نے کچھ کہا وہ بھی مان لیا، پیپلز پارٹی نے کہا تو وہ بھی مان لیا، یعنی حکومت کی طرف سے جو بھی احکامات آئے وہ مان لیے گئے، بھلے اس میں عدالتوں سے فیصلے ریورس ہوں. یہ پہلا موقع ہے کہ مسلم لیگ نون کی درخواست بھی انہوں نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا یہ جو موقف ہے یہ درست نہیں ہے، شیر ہوتا ہے، بکری بکری ہوتی ہے، یہ مماثلت نہیں بنتی، اس لیے درخواست ٹائن فش درخواست ہو گئی مسترد. یعنی پھر فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب شیر ہے، بکری بکری ہے، گائے ہے، یہ الگ الگ ہے، یہ مماثلت ایک نہیں ہے. سجنوں تو متروں، اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.